2 مہینے پہلے اگر آپ کو یاد ہوگا کہ یہ خبر آئی کہ سی ڈی اے نے 7 دن کا نوٹس دیا ہے اور B17 ہاؤسنگ سوسائٹی اسلام آباد کے خلاف تجاوزات کے سلسلے میں آپریشن ہوگا، اور جیسے یہ خبر آئی تو B17 کے رہائشیوں اور انویسٹرز کے درمیان ایک پینک کریٹ ہو گیا۔ اس پینک کا نتیجہ یہ نکلا کہ ریئل اسٹیٹ ایجنٹس کو کالوں کی بھرمار شروع ہو گئی۔ تو ان حالات میں میری ریزیڈنٹ سے اور B17 کے انویسٹر سے درخواست ہے کہ 2 چیزوں کا خیال رکھا کریں۔ نمبر 1، سب سے پہلے تو یہ جاننا ضروری ہے کہ B17 اسلام آباد کا جو سیکٹر ہے اس میں سی ڈی اے کا کتنے فیصد حصہ ہے اور آر ڈی اے کا کتنے فیصد حصہ ہے۔ دوسری بات، جب بھی کوئی نیوز فلیش ہو میڈیا پر تو اس کی تحقیقات کرنے سے پہلے پینک ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ آپ نے کمپوزڈ اور کام رہنا ہے، اور جب تک تحقیقات نہ کر لیں تو اس وقت تک آپ نے صبر سے کام لینا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں انہی 2 باتوں پر ذرا تھوڑا سا ڈسکشن کروں گا۔ تو اس وقت آپ کی اسکرین پر B17 ہاؤسنگ سوسائٹی اسلام آباد کا یہ کلرفل میپ ہے۔ تھوڑی لائن وغیرہ میں کوئی فرق ہو سکتا ہے، لیکن اوورآل نقشہ ایسا ہی ہے۔ تو اگر آپ غور سے دیکھیں تو میں نے یہاں پر یہ ریڈ ایریا ہائی لائٹ کیا ہے، تو یہ B17 ہاؤسنگ سوسائٹی اسلام آباد کا بلاک اے اور بی ہے، جو کہ سی ڈی اے کی جوریسڈکشن میں آتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ جو گرین ایریا ہائی لائٹڈ ایریا ہے، تو یہ B17 ہاؤسنگ سوسائٹی کے بلاک سی سے شروع ہو کر یہاں بلاک جی پہ ختم ہوتا ہے، اور یہ جتنا بھی ایریا ہے یہ آر ڈی اے کی جوریسڈکشن میں آتا ہے۔ تو B17 کا 70% جو ایریا ہے یا رقبہ ہے وہ آر ڈی اے یا راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے حصے میں آتا ہے، اور صرف 30% حصہ جس میں بلاک اے اور بلاک بی شامل ہیں تو یہ سی ڈی اے کا حصہ ہے۔ تو سب سے پہلے تو میڈیا پہ جو ہائپ کریٹ کی گئی تو اس میں B17 کا نام لیا گیا، جبکہ B17 از اے بگ سوسائٹی ویئر بلاک اے اینڈ بی اونلی comes in the jurisdiction of سی ڈی اے سیکٹر۔ اچھا، اب سارے کو ایک ہی پینٹ کے ساتھ رنگ کیا گیا اور لوگوں میں پینک کریٹ ہوا۔ تو یہ جاننا آپ کے لیے بہت ضروری ہے کہ B17 جو ہے اس میں کتنے فیصد حصہ آر ڈی اے میں ہے، کتنے فیصد سی ڈی اے میں ہے، اور بجائے پینک ہونے کے آپ نے کمپوز رہ کر اس کی انویسٹیگیشن کرنی تھی۔ لیکن ایسا پینک کریٹ کیا گیا کہ ہمیں کالوں کی بھرمار ہوئی، اور ایک ہفتہ ہم یہ ایکسپلینیشن دیتے ہی رہ گئے کہ بھئی B17 میں ایسا کچھ نہیں ہوا، نوٹسز وغیرہ دیے گئے ہیں۔ نوٹسز تو سی ڈی اے یا کوئی بھی جو آر ڈی اے ہے وہ تو نارمل روٹین میں دیتے رہتے ہیں جہاں پہ انکروچمنٹ ہوتی ہے۔ تو B17 ایک بہت ہی پرانی سوسائٹی ہے، ویری ویل ڈیولپڈ ہے، اس میں ویل آرگنائزڈ ہے، ویل پلانڈ ہے۔ تو اس میں تو 10-15 سال سے لوگ رہ بھی رہے ہیں، آبادی بہت زیادہ ہو چکی ہے۔ تو یہ جو وائلیشنز ہوتی ہیں تھوڑی بہت، یہ تو ہر جگہ ہوتی ہیں، گلی محلوں میں ہوتی ہیں۔ آپ گلی محلوں میں چلے جائیں تو کسی نے فٹ پاتھ تھوڑا سا آگے بڑھایا ہوتا ہے، کسی نے تھوڑی سی انکروچمنٹ کی ہوتی ہے، تو اس کے خلاف جو ہیں متعلقہ ادارے وقتاً فوقتاً جو ہے ان کو انتباہ کرتے رہتے کہ جی آپ یہ ریموو کریں۔ سیم جو ہے B17 ہاؤسنگ سوسائٹی میں ہوا، ان کو نوٹس ایشو ہوا کہ جو ہائی ٹینشن وائرز ہیں اس کے نیچے کچھ لوگوں نے باؤنڈری والز بنائی ہیں، تو انہیں یہ کہا گیا کہ آپ باؤنڈری والز جو ہیں آپ ریموو کر دیں۔ تو چھوٹی موٹی وائلیشن تو سوسائٹیز میں بھی ہوتی ہیں، ہر جگہ ہوتی ہیں، اور یہ روزمرہ کی روٹین ہے۔ مگر ہائی پیسی کریٹ کی گئی کہ لوگوں کو بیچارے جو انویسٹرز ہیں، جو اوورسیز کلائنٹ ہیں یا جو رہائشی ہیں، تو ان میں بے چینی پیدا ہو گئی۔ تو عوام کا بھی یہ فرض بنتا ہے، انویسٹرز کا بھی جو کہ اس فیلڈ کے ساتھ منسلک ہیں، کہ وہ انویسٹیگیشن کریں، اور ان کے لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ انفارمیٹیو وی لاگ اور اسپیکولیٹو وی لاگ میں فرق کریں۔ اب انفارمیٹیو جو وی لاگ ہے وہ کیا ہوتا ہے؟
اس میں اتنا ہی ڈفرینس ہے کہ دس از دا وٹ یو سی اینڈ وٹ یو آر گیسنگ. تو انفارمیشن میں یہ ہوتا ہے کہ آپ جو دیکھ رہے ہوتے ہیں وہی صحیح ہوتا ہے، جو آپ گیس کر رہے ہو تو وہ تو صحیح نہیں ہوتا. جیسے کہ مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ ابھی راولپنڈی رنگ روڈ پہ میں نے پچھلے ہفتے ایک ویڈیو بنائی تھی، تو اس پہ میں نے راولپنڈی رنگ روڈ فیز 1 سارے کو ڈسکس کیا تھا. اب مجھے پتہ ہے گراؤنڈ ریئلٹی یہ ہے کہ فیز 1 جو ہے اس کا کمپلیشن کے قریب ہے، اور وہاں پہ بند پر چک بیلی خان روڈ، اڈیالہ روڈ، چکری روڈ کہ یہ انٹرچینجز بنیں گے، اور تھلیا انٹرچینج پہ وہ ختم ہو جائے گا. تو یہ میری ہو گئی انفارمیٹیو، میں بتا رہا ہوں آپ کو بیسڈ آن دا فیکٹس اینڈ دا گراؤنڈ ریئلٹی وچ از دیئر. لیکن اب جو دوسری خبر ہے وہ یہ ہے کہ راولپنڈی رنگ روڈ کا فیز 2 بنے گا، اور وہ شروع ہوگا تھلیا انٹرچینج سے شروع ہوگا، اور فتح جنگ کے راستے آگے جاتا جائے گا، اور سی پیک کے ذریعے وہ سنگجانی AWT انٹرچینج کے ساتھ کنیکٹ ہو جائے گا. اب یہ تو نیوز میں آ چکی کہ فیز 1 بنے گا، لیکن اگر میں اس کو ایکچوئل پاتھ اس کا ظاہر کروں اور اس پہ ایک ویلاگ بناؤں تو یہ اسپیکولیٹو ویلاگ ہو جائے گا، کیونکہ مجھے تو نہیں پتہ کہ ایکچوئل جو سڑک ہے، جو یہ پاتھ ہے اس کا فیز 2 کا وہاں کہاں سے جائے گا. تو آڈینس جو ہے یا جو انویسٹر جو ہیں یا جو کہ ریزیڈنٹس ہیں، تو ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جو اسپیکولیٹو ویلاگ ہوتا ہے اس میں کیا کرتے ہیں ویلاگرز. وہ پریزنٹ ڈیٹا کو دیکھتے ہیں، کچھ ریمورس کو اکٹھا کرتے ہیں، اور ٹرینڈز اباؤٹ دا فیوچر ان سب کو مکس کر کے تو ایک ویلاگ بنا دیتے ہیں. تو اس سے میں زیادہ اسپیکولیشن ہوتی ہے، انفارمیشن بیسڈ آن دا پاسٹ فیکٹس ہوتی ہے. لیکن جو انفارمیشن ہوتی ہیں اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں آپ تحقیق کرتے ہیں. آپ کسی بھی سوسائٹی یا کسی بھی روڈ کے بارے میں انفارمیشن تو متعلقہ اداروں کو کانٹیکٹ کرتے ہیں، ان کے جو ذمہ داران ہوتے ہیں ان کے ساتھ رابطے کرتے ہیں، اور وہ آپ کو ساری انفارمیشن دیتے ہیں. لیکن اس کے لیے کافی محنت کرنی پڑتی ہے، اور مختلف اوقات میں ان لوگوں سے رابطہ کرنا پڑتا ہے. تو اس کے نتیجے میں آپ گراؤنڈ ریئلٹی تک پہنچ سکتے ہیں. تو میرے اس چھوٹے سے ویلاگ بنانے کا مقصد یہی ہے کہ جب بھی کوئی نوٹس آئے B-17 سے ریلیٹڈ کہ ڈیمولیشن ہو جائے گی، تباہی ہو جائے گی، B-17 کو گرا دیا جائے گا، تو بجائے پینک ہونے کے یا اپنے ریل اسٹیٹ ایجنٹ کو کالیں کرنے کے، کام اور کمپوز رہیں اور متعلقہ اداروں سے یا اپنے ڈیلر سے انفارمیشن اکٹھی کریں، تو آپ اسی آخر میں اس نتیجے پہنچ سکتے ہیں. آج آپ B-17 ہاؤسنگ سوسائٹی میں ناٹ اے سنگل برکس ہیو بین ناک ڈاؤن، ایک بھی اینٹ نہیں توڑی گئی، سب ویسے کا ویسا ہی ہے. لیکن جو ویلاگرز جو کہ رومرز کی بیس پر، اسپیکولیشن کی بیس پر ویلاگ بناتے ہیں، تو انہوں نے وہ ڈیمیج اور انریسٹ کریٹ کر دیا. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ریزیڈنٹس جو ہیں B-17 کے اور جو انویسٹر اوورسیز ہے خصوصاً، تو ان کے درمیان کافی بے چینی پیدا ہوئی اور ایک پینک کریٹ ہو گیا. لیکن آج 2 مہینے ہونے کو ہیں اور کچھ بھی نہیں ہوا. B-17 اسٹوڈ ٹال ٹو دا ٹیسٹ آف ٹائم، اور ابھی بھی رواں دواں ہے، اور اس میں سیلنگ اور پرچیزیں زور و شور سے جاری ہے. راولپنڈی اسلام آباد کی جتنی بھی سوسائٹیز آپ لے لیں، چاہے وہ مشہور سوسائٹیز ہیں، سب اس وقت سٹک ہیں، کوئی سیل پرچیز نہیں ہو رہی. صرف B-17 ہے. آپ اس کے G8 کے ہیڈ آفس میں جا کے دیکھیں یا یہاں پر ڈیلرز کو وزٹ کریں، آپ کو ایکٹیویٹی کنسٹرکشن کی بھی نظر آئے گی، اور آپ کو سیل پرچیز. اور ایک اور بات، آپ کال اٹھا کے آج جہاں بھی بیٹھے ہیں، انٹرنیٹ آپ کے پاس ہوگا، کال کر کے دیکھ لیں کہ مجھے کرائے کے لیے پورشن چاہیے، گھر چاہیے، فلیٹ چاہیے. تو میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ آپ کو اتنی آسانی کے ساتھ کرائے کی چیز بھی نہیں ملے گی. تو امید کرتا ہوں کہ آپ اب جب بھی کبھی اس طرح کی کوئی سچویشن ہو تو آپ پوری تحقیق کرنے کے بعد نتیجے پہ پہنچا کریں، اور بجائے ایک دم پینک ہو کے کالے مت شروع کر دیا کریں. آپ کا بہت بہت شکریہ. اب میں B-17 ہاؤسنگ سوسائٹی اسلام آباد کے بلاک A سے آپ سے اجازت چاہوں گا، لیکن جانے سے پہلے میری آپ سے درخواست ہے کہ میرے YouTube چینل کو لائک کیجئے، بیل آئیکن کو کلک کیجئے، اور املاک اسٹیٹ کے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجئے. اگر آپ کے لیے کوئی ارجنٹ کوری ہے تو میرے موبائل نمبر 03149642 پر آپ میرے ساتھ کسی بھی وقت رابطہ کر سکتے ہیں. بٹ اف دا کوری از نارمل دین یو کین سینڈ می واٹس اپ میسج آن دا سیم نمبر. انشاءاللہ آئی ول ڈیفینیٹلی رپلائی بیک ٹو یور کوائریز. آپ کا بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ. رب رکھا. خدائے پامان. گڈ بائے.